السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، الحق وزہق الباطل باطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، کہ اہل حدیث کو آتا دیکھ مقلدین جو بھاگتے ہیں، جو شور مچاتے ہیں، آج آپ کو یقین ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ الدین یسرن، دین آسان ہے، کہ اہل حدیث کا مذہب آسان ہے، مقلدین کا مذہب آسان نہیں، مشکل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اگر پورے شہر، دیہات، گاؤں، میگا سٹی میں کوئی ایک اہل حدیث ہو جاتا ہے تو مقلدین کی صفوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پاپ کی دنیا میں تہلکہ، آپ کو یقین ہو جائے گا انشاءاللہ کہ واقعی پاپ کی دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی کوئی ایک اہل حدیث ہوتا ہے، مقلدین کی صفوں میں جو تہلکہ مچتا ہے، تو آپ یہ بھی غور کرتے ہوں گے کہ ایک اہل حدیث جو عام اہل حدیث ہوتا ہے، جو نہ تو سند یافتہ عالم ہوتا ہے اور نہ اس کا اتنا علمی معیار ہوتا ہے، تو اس سے مقلدین سوالات نہیں سوالات کی بوچھار کر دیتے ہیں، اس کے سامنے سوالات کی دکان کھول دیتے ہیں، اور اس کو دبانے کے لیے، اس کو بٹھانے کے لیے، اس کو مایوس کرنے کے لیے، اس کی ہمت توڑنے کے لیے اس سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو عالم نہیں بلکہ مفتی لیول کے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہزاروں مقلد اور ایک اہل حدیث، سب پر بھاری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اہل حدیث سامنے آتا ہے تو پھر یہ دلائل کے بجائے بھڑاس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، آخر کیوں؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ، اور بارہا میرے مناظرے میں یا میری آڈیوز وغیرہ میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی مقلدین کے سامنے اہل حدیث آتے ہیں، یعنی ہم آتے ہیں یا آپ آتے ہیں، کوئی بھی آتے ہیں، تو یہ اصول اور ضوابط سے بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ہی اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہوتی جو دین اسلام، شریعت اسلام کے اصول و ضوابط ہیں۔ تو اب چونکہ ان کے پاس اصول و ضوابط نہیں رہتے ہیں تو وہ اپنے اس باطل کو، اپنے اس ناحق ہونے کو چھپاتے کیسے ہیں؟ چرب زبانی کر کے، بڑبڑا کر، بھڑاس نکال کر، افواہیں پھیلا کر، شور مچا کر، اور پھر ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جو چرب زبانی سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں لے تو یاد رکھیں میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو اس طرح وہ اہل حدیث کے سامنے، میرے سامنے، آپ کے سامنے، کہیں پر بھی کسی بھی اہل حدیث کے سامنے چرب زبانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، اسے قبول کرنے کے بجائے وہ متنفر ہو جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، اور وہی روش اختیار کرتے ہیں جو یہودیوں نے اس وقت اختیار کی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لو، یعنی حق بات کو کانوں میں پہنچنے مت دو ورنہ وہ دل پر اثر کرے گی۔ تو ایسے ہی آج کے مقلدین حرکت کرتے ہیں، لیکن الفاظوں کو بدل کر۔ آج کا مقلد کیا کہتا ہے؟ آج کا مقلد وہی الفاظ نہیں دہراتا، ورنہ عوام سمجھ جائے گی کہ یہ بے دلیل مقلدین کے پاس دلائل تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے اعمال بھی ہو بہو یہودیوں کے ملتے جلتے ہیں۔ تو انہوں نے الفاظوں کو بدل دیا۔ یہودی کہتے تھے کانوں میں انگلیاں ڈال لو، یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے بات ہی مت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی بات نہیں کرے گا تو اس کے کانوں میں بات بھی نہیں جائے گی، اہل حدیث کی بات بھی مت سنو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ سنے گا نہیں، اس کے کانوں میں بات نہیں جائے گی۔ وہی جملہ، وہ بات ہے جو یہودی کہا کرتے تھے، اور
آج یہ مقلدین اس روش پر چل رہے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آپ کی پیشن گوئی تھی۔ نبی کی پیشن گوئی اس کا معجزہ ہوتا ہے، نبی کا معجزہ پر ایمان لانا نبی پر ایمان لانے کے مترادف ہوتا ہے، اور آج یہ پیشن گوئی، یہ معجزہ ایک بار پھر ثابت ہوا، سچ ثابت ہوا کہ میری امت یہودیوں کے مشابہ چلے گی، وہ ایک ہاتھ چلیں گے، ایک ہاتھ چلے گی، گو کے بل میں گھسے گئے، گو کے بل میں گھس جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مقلدین کی صفوں میں سبھی ضدی ہٹ دھرم چرب زبان ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق و باطل کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور ان میں اتنی جرت ہمت ہوتی ہے کہ وہ انصاف کی بات کر سکے۔ مقلدین کے وہاں آپ یہ شوشہ بھی دیکھیں گے کہ وہ انصاف سے بات نہیں کرتے، ہمیشہ نا انصافی کرتے، ہر بات میں جھوٹ اور ظلم کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے، کسی کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق ہدایت دے دیتا ہے تو وہ بندہ حق بول دیتا ہے، اگرچہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں نا، بے ایمان بھی ہوتے ہیں، تو انہیں اپنی بے ایمانی کا احساس ہو جاتا ہے، اور سامنے والا ایماندار ہے، اس کی ایمانداری کا بھی احساس ہو جاتا ہے، تو چونکہ اگرچہ وہ بے ایمان ہیں اور حالات یا کسی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، تو سامنے والی کی ایمانداری کا وہ تذکرہ ضرور کرتے ہیں، اس کو قبول ضرور کرتے ہیں، اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، اسے عام بھی کرتے ہیں۔ اب ایسا ہی ایک واقعہ ایک دیوبندی عالم کی زبانی سننے میں آیا ہے، اور بہت چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں، ضرور سنیں، آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی، اور غور کریں گے تو آپ کو بالکل مشاہدہ ہو جائے گا کہ حق جماعت اہل حدیث ہی ہے۔ آئیے سنیے دیوبند کے یا دیوبندی یہ عالم صاحب کیا حق بیانی کر رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ حق جماعت کو قبول کر لیں۔ ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب، اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، دیکھا آپ نے، سوال آیا ہی اسی لیے کہ اہل حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے، ورنہ آج تک یہ مقلدین پرچار، ڈھونگ، چرب زبانی، شور مچاتے تھے کہ تمہاری تعداد ہے ہی کتنی، یعنی ہمت توڑنے کے لیے، دبانے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے جو جھوٹ ہوتی تھی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ اہل حدیث اگر ہم حق ہیں تو ہمارے مقابلے میں ان کی جماعت بڑھ کیوں رہی ہے۔ اصل یعنی بولتے ہیں نا، کسی کے دکھ رہا ہے پیٹ لیکن بتا رہا ہے سر، تو اہل حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس بات کو چھپاتے ہوئے وہ چرب زبانی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ تم ہو ہی کتنے، بلکہ تم دنیا میں تھے ہی کہاں، تمہارا وجود تو ابھی ہے۔ یہ وہ جھوٹ اور یہ وہ جملے بازی ہے، یہ وہ مغالطے ہیں جو مقلدین اہل حدیث کی تعداد، اہل حدیث کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اب اس سوال سے پتہ چل گیا کہ ہر شہر کا یہی حال ہے، ہر گھر محلے کا یہی حال ہے، ہر ملک کا یہی حال ہے کہ اہل حدیث کا درخت بابرکت درخت لگ چکا ہے، اب اس میں پھل آنا شروع ہو رہے ہیں، اور مقلدین کی صفوں میں ماتم ہے، جس سے مقلدین احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم حق تھے تو پھر اہل حدیث کیوں بڑھ رہے ہیں، بڑھنا تو ہمیں چاہیے تھا، لیکن الٹا ہو گیا، بڑھ وہ رہے ہیں، کم ہم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آئے دن یہ جو ان کے پروگرام کراتے رہتے ہیں، تو میں 12 سالوں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ یہ جو ان کے سال میں ایک بار کہیں پروگرام ہوتے ہیں، بھوپال وغیرہ میں اجتماع ہوتے ہیں، تو یہ بڑے زور شور سے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، آؤ جوڑ میں آؤ، پروگرام میں آؤ، اجتماع میں آؤ۔ تو میں کہتا تھا اکثر کہ اصل میں پروگرام اجتماع ہوتے ہی اسی لیے ہے کہ تعداد گنی جائے، معلوم کیا جائے کہ اس سال کتنے لوگ کم ہوئے۔ یہ کاؤنٹنگ کے لیے پروگرام کراتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی اصلاح اور اس کے لیے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ بندے نے سوال کیا، اس سے پتہ چلا کہ اہل حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب اہل حدیث کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ ہم اصول اور ضوابط سے چلتے ہیں، ہمارا مذہب اہل حدیث کا مذہب اصول اور ضوابط والا ہے۔
جس کی گواہی خود دیوبندی عالم حنفی عالم کی زبانی آپ سنیں اور یقین کریں کہ کیسے یہ مناظرے میں شرائط میں ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور شرائط میں ہی الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، جسے آپ نے میرے بارہا مناظرے دیکھے ہوں گے کہ دعویٰ دلیل کو حیثیت موقف کچھ نہیں، بس بڑبڑ الزام تراشیاں، ہے نا۔ آئیے سنیے ان کی مقلدین کا بے دلیل مذہب کا کیا حال ہے، خود انہی کے عالم کی زبانی سنیں۔ کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، پہلی وجہ۔ دیکھیں اپنے اہل حدیث کے پاس ہر مسئلے کی دلیل ہوتی ہے اور مقلدین کے پاس کسی بھی مسئلے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے حق جماعت اہل حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ان کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ آگے سنیے۔ ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ ان کے وہاں پر دلیل حدیث سے نہیں دی جاتی ہے بلکہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور اہل حدیث کے وہاں ہر دلیل حدیث سے دی جاتی ہے۔ اب مقلدین کو چاہیے تھا کہ دلیل والا مذہب قبول کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو پیغام اپنی بندوں اور امت کو دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ تم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے اگر تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مقلدین آج اگر گمراہی پر ہیں تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور فقہ کو پکڑ لیا ہے، اور الٹا ظلم اور چرب زبانی کا یہ عالم ہو گیا ہے ان کا کہ وہ یہاں تک کہنے کی جرت اور ہمت کر دیتے ہیں کہ جو منافقین اور کافروں کی زبانیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو۔ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ یا بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہو وہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں اکثر ان کے اس الزام پر الزامی جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث میں تو پوری نماز ہے، تم اپنی فقہ سے 2 رکعت نماز ثابت کر کے بتاؤ۔ تو یہ ثابت نہیں کر پاتے، حالانکہ کلمہ پورا حدیث میں موجود ہے الحمدللہ، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا مذہب بے دلیل ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس فقہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والے اصول نہیں اپلائی کرتے ہیں، بلکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون والی آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے علماء کو، جو علماء سو کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہیں حق سمجھ لیتے ہیں اور ان کی باتوں کو قرآن حدیث سمجھتے ہیں، اور وہ ان کو جو دھوکے مغالطے سکھاتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف، منافقین کے انداز و طرز عمل والے، اسے ہی اپنا اصول و مذہب سمجھ کر اس کی دعوت اور اس کا پرچار کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے 2 مثالیں دی تھا کہ کلمہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں پورا، اور نماز 2 رکعت ثابت کرو۔ اس طرح اور بھی بہت سے جملے ہیں ان کے، جیسے تقلید کے بنا کوئی چارہ نہیں، یہ سب قرآن حدیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے علماء سو فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثیما او کفورا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہو، لیکن یہ قائم نہیں رہے، بلکہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے اور کسی ناشکر گناہ گار کی بات مت ماننا، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ناشکر گناہ گاروں کی بات مان لیتے ہیں جو قرآن حدیث سے دلیل نہیں دیتے بلکہ فقہ سے دلیل دیتے ہیں، اور وہ فقہ کو قرآن حدیث پر مقدم کر دیتے ہیں، اس کی افضلیت اس کی اہمیت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کو بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے کیا فرماتے ہیں اور سنیے۔ نمبر 2، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں، اور 1000 مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پکا دیوبندی حنفی ہے۔ دوسروں کو اگر حق کہتے ہیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، ایک بات تو حنفی عالم کی زبان یہ بات سمجھ میں آئی کہ مقلدین کی جماعت، مقلدین کے مذہب میں حق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے سامنے حق بات آپ نہیں کر سکتے۔ مقلدین کی جماعت و مذہب میں انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے مذہب اور
ان کی جماعت میں آپ انصاف سے بات نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، حق بات کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب مقلدین میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا تو اٹھا ہے جس نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے انصاف اور کے ساتھ حق بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل کو قبول فرمائے اور انہیں ہدایت دے کہ حق جماعت اہل حدیث کو قبول کر کے اپنے دنیا آخرت دونوں بنا لے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مقلدین کے پاس نہ تو حق ہوتا ہے نہ ہی انصاف، اس لیے یہ اتنا شور اور پروپیگنڈا مچاتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں جیسے عیسائیوں نے کیا تھا کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ مقلدین اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنے لٹریچر کتابیں لکھتے ہیں، کیا کیا کوششیں اور کاوشیں نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کا انجام انہیں کیا ملنے والا ہے؟ اس کا انجام یہی آیت کریمہ میں جو عیسائیوں کے تعلق سے بیان کی گئی ہے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو آج ایک حق دیوبندی عالم، ایک حنفی عالم نے ہی حق بات کر دیا، انصاف کے ساتھ بات کر دیا۔ آئیے تھوڑا سا اور سنتے ہیں۔ بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ہاں، ایک بہت پیاری بات انہوں نے یہاں کہی ہے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی ہاں، یہی ہے ثابت قدمی، یہی ہے جرأت اور ہمت، اور یہی اہل حدیث جماعت سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کہیں تم اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کر بیٹھنا۔ مقلدین کیا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہتی، انہیں اگر کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے تو اپنے امام، اپنے عالم، اپنی جماعت کے لوگوں کی ناراضگی اور رضا کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے خلاف جاتے وہ عمل کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ایو اعمالی افضل، کہ سب سے عمل افضل کون سا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو وقت پہ پڑھو، اول وقت میں نماز پڑھو۔ اب نبی کا حکم تو اول وقت کا ہے، لیکن مقلدین اس میں تاخیر کرتے ہیں، فجر لیٹ پڑھتے ہیں، ظہر لیٹ پڑھتے ہیں، عصر لیٹ پڑھتے ہیں، مغرب لیٹ پڑھتے ہیں۔ اچھا، نبی کے حکم کے خلاف جا کر خود لیٹ پڑھتے ہیں، لیکن لیٹ پڑھتے ہوئے اگر ان کی مسجد کے امام صاحب آنے میں لیٹ کر دے، یا وضو خانے میں اٹک جائے، یا باتھ روم میں رہ جائے، تو وہ 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرتے ہیں اور جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے وہاں پر اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کی تعلیمات کی اتنی اہمیت نہیں ہے جو اپنے امام صاحب کی تعلیمات اور فقہ کی اہمیت ہے، جو ان کے مدرسوں میں کیا جاتا ہے۔ ان کے مدرسوں میں فقہ کی اہمیت اور عظمت اتنی بٹھا دی جاتی ہے کہ جتنی عظمت قرآن اور حدیث کی ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی ہونا چاہیے، سلف الصالحین کی ہونا چاہیے، اتنی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے ان کے مدرسوں میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر حدیث آ بھی جاتی تو یہ حدیث وہ امام کے نزدیک ہے، یہ حدیث یہ امام کے نزدیک ہے، وہ حدیث وہ امام کے نزدیک ہے، یہ حدیث ہمارے امام کے نزدیک ہے، کر کے تفریق کر کے لوگوں کو قرآن حدیث سے بدظن کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈریں، نہ کہ لوگوں کی ناراضگی سے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب آپ حق بات کہو گے تو لوگ آپ سے ناراض ہوں گے ہی، جو ناحق ہوں گے۔ تو آج دیوبندی حنفی عالم کے ذریعے ایک اور بات، ایک اور وضاحت سمجھ میں آئی۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے۔ یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں۔ تیسری وجہ، دیکھا آپ نے ایک بات کہی کہ اہل حدیث جماعت بدعت اور شرک سے پاک ہوتی ہے۔ مقلدین کے وہاں شرک اور بدعت کثرت سے پایا جاتا ہے، شرکی اعمال اور بدعت۔ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے شہر برہانپور میں ایک نکاح کا خطبہ سن رہا تھا، اور اس میں یہاں کے دیوبندی مفتی بیان کر رہے تھے کہ سنت کی اہمیت یہ ہے کہ آگے کی زندگی میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہے،
خیر و برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے النکاح من سنتی، نکاح میں سنتوں کو اختیار کرو۔ جیسے کبھی آپ نے سنا کہ اہل حدیث جماعت میں بدعت اور شرکی اعمال نہیں ہوتے، اس کی برکت کی وجہ سے وہ پھیل رہی ہے۔ اب جو یہاں کے دیوبندی مفتی خطبہ دے رہے تھے، اس ہی میں وہ کتنی بدعت کو انجام دے رہے تھے، انہیں خود نہیں معلوم۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ میں جو خطبہ دے رہا ہوں اس میں کتنے بدعتی اعمالوں کو کر رہا ہوں، اور یہ کتنے بدعتی اعمالوں کو کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھے ہوگا کہ نکاح میں پانچ کلمے بھی پڑھا دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے جو آئے دن ان کے وہاں گھر ٹوٹنے اور طلاق ہونے کے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے نکاح میں انہوں نے کتاب و سنت کو فالو نہیں کیا ہوتا ہے، شرک و بدعت خرافات کو فالو کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو آنے والی زندگی میں تکلیف و دشواریاں آتی ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے۔ بہت ہی جامع بات کہہ دی، اور اس کمزوری کو مقلدین بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ چاہے جماعت نکالے، چاہیے اسٹیج پروگرام کریں، تو یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس صرف یہیں تک کے ہی مواد ہے، اس کے بعد مواد نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انہیں عملی زندگی میں جانا ہے اور اہل حدیث کے سامنا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور عام اہل حدیث بھی دلائل سے، اصول سے بات کرے گا، اور ان کے بعد دلائل نہیں ہوں گے، اس پہلے حدیث کی بات کا جواب نہیں ہوگا، تو اس کا آسان طریقہ ہے دھوکہ دو، مغالطہ دو، اور اپنی عوام کو الو بناؤ کہ تم اہل حدیث سے بات ہی مت کرو۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ حق بات سنو ہی مت، حق بات کرو ہی مت۔ اور یا پھر دوسرا دھوکہ یا مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اہل حدیث تم سے کوئی سوال کرتا ہے تو تم اسے ہمارے پاس لاؤ، تم جواب مت دو، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو دھوکہ مغالطہ دینا ہم نے مدرسے میں پڑھ کر سیکھا ہے فقہ کے نام پر، جو کتاب و سنت سے دور کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، وہ ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ اب اہل حدیث جب سامنے آئے گا کتاب و سنت لے کر، تو یہ تو قبول کر لیں گے۔ آگے کی زندگی میں سلیبس ان کے پاس ہے نہیں، یہ پھنسنے والے ہیں، تو اس لیے اپنی عوام کو یہ چالاکیاں مکاریاں سکھاتے ہیں کہ تم کیا کرو کہ تم بات مت کرو، ان کی بات مت سنو۔ اگر کوئی موقع ایسا پڑ جائے کہ تم کو بات کرنا ضروری ہو جائے تو انہیں ہمارے پاس لاؤ، کیونکہ ہم تو ماننے والے ہیں نہیں، ہم تو ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے، بد زبان ہے نا۔ تو تم یہ سب کر نہیں سکتے، تم نے مدرسے میں 7 سال یہ سب سیکھا نہیں ہے دین کے نام پر، تم نے اپنی دنیا آخرت برباد کرنے کا کوئی طریقہ تو ابھی تک سیکھا نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ تم ہمارے پاس بھیج دیا کرو، ہمارے پاس لے آیا کرو، جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں، وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں، تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ یہ لوگ پیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناراض نہیں ہوئیے گا بھائی۔ جی، بہت ہی مختصر سی ویڈیو میں چند باتوں میں ہی بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو ثابت قدم رکھے، اور ایک خوبی بیان کر دی ہے کہ واقعی جس کا دل کتاب و سنت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو ان مقلدین کی جماعت میں یہ سوچ کے چلا جاتا ہے کہ ہاں یہ حق جماعت ہے، کتاب و سنت والی ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور دلوں کے حال تو خیر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اہل حدیث کے ذریعے، کہ وہ کتاب و سنت کی جب بات آتی ہے تو وہ لوگ مکھن ہوتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو ضدی ہر دھرم چرب زبان مقلدین ہوتے ہیں، دھوکے باز، مغالطے باز، فالتو قسم کے، جنہیں چھانچ کہہ دیا ان دیوبندی عالم صاحب نے، حنفی عالم صاحب نے، وہ نہیں مانتے اور وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں لگے رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بعد، حق جماعت سے جڑنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ ضد میں آ جاتے ہیں، اور
انہیں یہ اصول نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین ضدیوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضدیوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جن کے دل کتاب و سنت کی طرف، کتاب و سنت کے لیے تڑپ رہے ہوتے، مائل ہوتے ہیں، ان کے سامنے جیسے ہی کتاب و سنت کی بات آتی ہے وہ فوراً اس پر کو لپک لیتے ہیں، اور جن کے دل کتاب و سنت کی طرف مائل نہیں ہوتے، پشو پیش میں پڑے رہتے ہیں، وہ قیل کال ہیلے بہانے بنا کر اس کو رد کرنے کی، اس کو قبول نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے چند چھوٹی سی اس ویڈیو میں میرے تبصرے کے ذریعے بہت ساری باتیں سمجھی ہوگی اور اندازہ لگایا ہوگا، اور آگے بھی آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے کہ اہل حدیث کو دیکھتے کے ساتھ ہی ان کا جو 20 روپے والا جن جاگتا ہے تو وہ کیوں جاگتا ہے، اور اہل حدیث کو دیکھتے ہی مقلد جو بھاگتا ہے وہ کیوں بھاگتا ہے، اور اہل حدیث کے ہاتے ہی ان کی پاپ کی دنیا میں جو تہلکہ مچتا ہے کیوں مچتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اور صحیح منہج اہل حدیث کو قبول کرنے والا بنائے۔ اور میں آپ لوگوں کو پھر ایک بار یہ دعوت دیتا ہوں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا، نقصان پہنچانے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے لوگو، ابھی بھی وقت ہے کہ منہج اہل حدیث کو قبول کر لو، تاکہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال صحیح ہو جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر آپ نے اہل حدیث منہج کو قبول کیا اور اسی پر آپ کی موت ہوئی تو آپ کی موت ایسے اعمال پر ہوگی جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ میں جو حق جماعت سے دور ہوا اور اسی حال میں مر گیا، چاہے ایک بالی سی دور رہے، وہ جاہلوں کی موت پر ہے۔ یعنی اگر آپ نے حق جماعت اہل حدیث کو قبول کر لیا تو آپ کی موت جہالت پر نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے حق جماعت اہل حدیث کو قبول نہیں کیا تو ساری زندگی کیسی ہی نیت سے آپ نے عمل کی ہو، کتنا اخلاص اختیار کیا ہو، اعتبار آخری خاتمے کا ہوگا، اور آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جن کی موت جہالت پر ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور جہالت کے خاتمے سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور حق جماعت اہل حدیث کو اپنانے، اسے قبول کرنے، اسے جڑنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آپسی اختلافات انتشار سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔